السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا ہمارا پیغام ہمارے معزز علماء اکرام، حفاظ اور ائمہ اکرام کے نام ہیں، اسی طرح سے ان لوگوں کے بھی نام ہیں جو اپنی اولادوں کو دینی مدارس میں پڑھا رہے ہیں، جن کے بیٹے حافظ قرآن یا عالم دین بن رہے ہیں۔ آج میں آپ کو دو علماء کی کارگزاریاں سنانا چاہتا ہوں۔ ایک نوجوان عالم دین جن کی والدہ محترمہ ہمارے براڈ کاسٹ فیملی کی ممبر ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا ہوا ہے۔ رات میں ہماری لائیو مجلس ہوتی ہے ہر سنڈے کو، جو شیئر مارکیٹ کے سوال جواب سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ ایسے ہی جمعہ کے دن بھی ہماری ایک سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے جو دینی سوالات کی مجلس ہوتی ہے۔ تو ہماری رات میں سنڈے کی جو لائیو مجلس تھی، ہماری اسی بہن نے جو ممبئی کے نالا سوپارا میں رہتی ہے، انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کے بیٹے جو ہے عالم دین بھی ہے، اور عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے میکینیکل انجینئرنگ کیا ہے، اور ابھی انڈیا سے باہر ایک ملک میں اپنے جاب کے سلسلے میں وہ سفر کر رہے ہیں۔ ہماری دل کی گہرائیوں سے اس باعمل عالم دین کے لیے دعائیں ہیں، اس میکینیکل انجینئر عالم دین کے لیے دعائیں ہیں، جس نے آج کے زمانے میں یہ جو ہمارے مساجد اور مدارس کی لائن میں بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، ایک مسجد کی جگہ خالی نہیں ہوئی کہ وہاں پہ 4 امام پہلے سے لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سارے حالات کو فیس کرنے کی بجائے طالب علمی کے زمانے میں انہوں نے کچھ اٹل فیصلے لیے، اور ماشاءاللہ میکینیکل انجینئرنگ بھی کی عالمیت کے ساتھ۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک عالم دین اگر وہ میکینیکل انجینئر بھی بن گیا ہے تو ایک طرف تو عربی اور دینی علوم سے وہ آراستہ ہے ہی، دوسری طرف ایسے عصری علوم اور عصری فنون کو سیکھنے کے بعد وہ عالم دین جس فیلڈ میں جس لائن میں بھی جائے گا، وہاں دین کی بھی خدمت کرے گا، لوگوں کی رہبری بھی کرے گا، لوگوں کی رہنمائی بھی کرے گا، اور حلال روزی کما کر اپنے اور اپنے اہل و عیال کی کفالت بھی کرے گا۔ دوسری مثال، یہ ایک مفتی صاحب ہے جو قنوج کے رہنے والے ہیں، مفتی نہال احمد خان اشرفی۔ مفتی صاحب ایک زمانے سے ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، اور مفتی صاحب جو ہے وہ بھی ہمارے براڈ کاسٹ کے ممبر بھی ہے۔ اسی طریقے سے مفتی صاحب ہمارے ہر ویڈیو کو فالو کرتے ہیں، مجلسوں میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ مفتی صاحب نے رات میں ایک میسج کیا، دیکھو یہ دونوں واقعات صرف 12 گھنٹے کے اندر کے ہیں، اسی لیے میں اس عنوان پہ بات کر رہا ہوں۔ ایک تو ہماری لائیو مجلس جو رات میں ہوئی، اس میں ہماری بہن نے وہ کارگزاری سنائی، اور ایسے ہی یہ جو ہمارے مفتی صاحب ہیں، ان کا میسج مجلس کے بعد میں مجھے ملا، اس میں انہوں نے اپنا پورا سرٹیفکیٹ ہی بھیج دیے، اور کہا کہ مفتی صاحب اب میں آپ کے لیے کیا کیا دعائیں کروں کہ آپ کے ویڈیوز دیکھ کر میں موٹیویٹ ہوا، اور میں نے جو ہے ویب ڈیولپر کا کورس کمپلیٹ کیا، یہ اس کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک مفتی صاحب، میں کیونکہ یہ ساری باتیں سالوں سے بولتے آ رہا ہوں، تو بہت سارے جو علماء ہیں ان کے باتیں یہ سمجھ میں آ گئی، تو ماشاءاللہ آج جو ہے وہ مسجدوں کے اس گندے پالیٹکس اور سیاست سے نکل کر، کیونکہ دیکھو ابھی کیا ہے نا، ہمارے مدارس میں کوئی نظام ہے نہیں اس طرح کے علوم اور فنون کا۔ اور مجھے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے، جو انہوں نے ملک کی آزادی کے بعد جب وہ ملک کے وزیر تعلیم تھے، تو انہوں نے دینی مدارس کے ذمہ داروں کا ایک جلسہ کیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو آپ کے پاس پڑھنے والے بچوں کو دینی علوم کے ساتھ حلال روزی کمانے کا کوئی ذریعہ معاش بھی آپ سکھائیے۔ اگر آپ ان کو حلال روزی کمانے کا کوئی ذریعہ معاش نہیں سکھاؤ گے تو یہ علم دین کو بیچیں گے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے۔ دیکھو میں نے جیسے اس سے 2-4 روز پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ایک جناب جو ہے 25-25 ہزار روپئے لے رہے ہیں لو میرج پڑھانے کا، 25-25 ہزار، اور جو فارم ان کے پاس میں آتا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے 100 روپئے۔ ایسے ہی ایک دوسرے جناب ہے جو دارالقضا کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں،
اور وہ 50-50 ہزار روپے لے رہے ہیں طلاق کرانے کے، خلا کرانے کے، اور ایک عورت کا زبردستی انہوں نے خلا کرایا، مطلب شوہر نے طلاق نہیں بھی دیا، دونوں کے درمیان میں جو شرعی اعذار ہے وہ 15 وجوہات، کیونکہ دیکھو میں بھی قاضی شریعت ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں نے باضابطہ اس کی پوری تعلیم حاصل کیا ہوں، اس کی سند میرے پاس میں ہے، تو مجھے پتا ہے جب میں قضا پڑھ رہا تھا وہ 15 وجوہات جن کی وجہ سے ایک قاضی شریعت ہسبینڈ اینڈ وائف یعنی میاں بیوی دونوں کے درمیان میں طلاق یا خلا کرا سکتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی وجہ اس میں پائی نہیں جا رہی ہے۔ زبردستی پیسے لے کے طلاق کرا رہے، پیسے لے کے خلا کرا رہے، تو ایسے ہی ایک صاحب کا خلا کرا دیے تھے، ان کی بیوی کو آزادی کا سرٹیفکیٹ دے دی، اب تو آزاد ہے بولے اس کے نکاح میں سے، آپ تو اپنے جو ہے جو اب تیرا جو بھی یار ہوگا اور جو بھی تیرا عاشق ہوگا اس کے ساتھ میں اب تو نکاح کر سکتی ہے، تیرے پہلے ہسبینڈ سے میں نے تجھے آزاد کرا دیا۔ اب وہ پہلا ہسبینڈ جو ہے ایک ایریے کا غنڈا تھا، بھائی تھا، دادا تھا، اس نے گاڑی لے کے آیا اور قاضی شریعت صاحب کو اس میں ٹھونس کے لے کے چلے گیا، اور اس کے بعد میں اپنے گوڈاؤن میں لے جا کے ان کو ننگا کر کے لٹکا کے ڈھونگن پھٹے تک وہ قاضی شریعت صاحب کی کٹائی ہوئی، اس کے باوجود بھی اپنی حرکتوں سے باز آنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ عادت پڑے ہوئی ہے مالوں میں خیانت کرنے کی، اللہ حفاظت فرمائے، ڈھونگن پھٹے تک مار کھانے کے بعد میں بھی سدھرے نہیں۔ بہرحال تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہی کہا تھا کہ دیکھو اگر تم ان کو علم اور علم کے ساتھ ساتھ کوئی فن، کوئی ہنر، حلال روزی کمانے کا کوئی ذریعہ معاش نہیں سکھاؤ گے تو آگے چل کر یہ ایسا ہی کریں گے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہی ہو رہا ہے، کوئی قرآن کریم کو تعویذوں کے نام پہ بیچ رہا ہے۔ آپ دیکھو ہمارے ہر گاؤں کے اندر، ہمارے ہر بستی کے اندر، حالانکہ وہ بستیاں 100% تبلیغی جماعت سے جڑی ہوئی بستیاں ہیں، اور تبلیغ والوں کا پہلا اصول ہوتا ہے جو 6 صفات یعنی 6 نمبر بھی ہے، اس میں کا پہلا نمبر ہے ایمان۔ ارے بھائی جب ایمان 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 ایمان، اور جتنا تبلیغ والا اللہ سے ہونے کی بات کرتا ہے میں سمجھتا ہوں شاید ہی زمین کے اوپر کوئی کرتا ہوگا، اس کے باوجود بھی یار تم لیمبو ہری مرچی والے عاملوں کے، جادوگروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارے بھی گاؤں میں لیمبو ہری مرچی والے جادوگر ہے، اور میں آپ کو بتا دوں یہ میرا تجربہ ہے دنیا کے چند ملکوں کا، میں نے بھی سفر کیا، میں نے دنیا میں کہیں پر بھی اس طرح کے عاملین نہیں دیکھا ہوں سوائے ہمارے بر صغیر کے، اور یہ آپ کو ملیں گے صرف غریبوں کے بستیوں کے اندر، غریبوں کے ہی آنکھ پہ جنات آتے ہیں، غریبوں کے ہی اوپر جو ہے اثرات ہوتے ہیں، غریبوں پہ ہی جادو اور سحر کیا جاتا ہے، بیچارے غریب ہی ہوتے ہیں یہ سارے حالات سے متاثر۔ تو غریبوں کی بستیوں میں آپ کو گلی گلی میں عامل ملے گا، گلی گلی میں لیمبو ہری مرچی بیچنے والا ملے گا، گلی گلی کے اندر۔ تو جب علم نہیں سیکھو گے، کوئی فن نہیں سیکھو گے، قرآن کو اس طرح سے عمل عملیات کے نام سے بیچو گے، یہی ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے اب واپس سے ان 2 علماء کے ٹاپک پہ ہم آتے ہیں جنہوں نے، ایک عالم دین میکینیکل انجینئرنگ کیا، آج بیرون ملک کا سفر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مفتی نہال احمد خان صاحب اشرفی قنوج والے، جنہوں نے ماشاء اللہ پتہ نہیں مفتی صاحب کسی مدرسے میں پڑھاتے ہوں گے یا کسی، کیونکہ وہ تو فارغ ہے ماشاء اللہ، کیونکہ میرے ساتھ جب جڑے تھے وہ تب سے مفتی صاحب ہے۔ اس کے باوجود مفتی صاحب نے ویب ڈیولپر کا کورس کمپلیٹ کیا۔ تو باقی جتنے بھی میری باتوں کو سننے والے علماء ائمہ ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے حلال علماء کے لیے آسان روزگار ایک سیریز شروع کیا، اس کے 4 ویڈیو چینل پہ آ چکے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ میں جو علماء کے قسم پرسی کے، غربت کے، افلاس کے اور یہ سارے حالات کو دیکھتا ہوں، اور اس میں پھر یہ دیکھتا ہوں کہ ایسے علماء کو ہٹانے کے لیے، کیونکہ دیکھو میں نے آپ کو شروع میں کیا کہا، ہمارے یہاں بے روزگاری کا یہ عالم ہے، خالی پتہ چلنے دو فلانی مسجد کے اندر امامت کی جگہ خالی ہے، فوراً وہاں پہ 5-6 امام جو ہے وہ پہنچ جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس دوسرا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو ہٹانا ہے، کوئی امام 10 سال 15 سال 20 سال سے امامت کر رہا ہے، اس کے پیچھے آپ 20 سال 25 سال سے نماز پڑھ رہے ہو، لیکن اب 20-25 سال کے بعد میں آپ کو یاد آ رہا ہے اس کا سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، اس کا سجدہ صحیح نہیں ہے، اس کے حروف الفاظ صحیح نہیں نکل رہے ہیں،
मैंने इतनी घिनौनी साजिशें और षड्यंत्र जो है ना, पॉलिटिशियन, शराब बेचने वाले, जुआ बेचने वाले, मटके के धंधे वाले और ऐसे ही जो है गांजा बेचने वालों में भी नहीं देखा, जो हमारे मस्जिदों के अंदर तोहमत लगाना, बोहतान लगाना, गीबतें करना, बुराइयां करना, इमाम को हटाने के लिए यहाँ तक के गुंडों का इस्तेमाल। एक गुंडा 5 मरतबा एरोड़ा जेल में जाके आ चुका है, उसके बावजूद गुंडा सुधरने को तैयार नहीं है। कुत्ते के जैसी हालत है, हड्डी फेंको भोंकने को लगाओ। वो इमाम साहब के सामने मस्जिद में आके मुसल्लियों के सामने भोंक रहा है। आप मुझे बताओ, ये हालात है उम्मत के। फिर हम बोलते हैं कि योगी जी वोट ठोक रहे हैं, मोदी जी वोट ठोक रहे हैं, और उसके बाद में अभी जो है हर हर शहर के अंदर आगे तो अभी डिटेंशन सेंटर बनना बाकी है, वो भी अभी बनने वाले हैं। ये सारे अजाब और ये सारे हालात इसीलिए आए, मस्जिदों को हमने जो है अड्डे बनाए सियासत के, पॉलिटिक्स के, और एक इमाम को हटाने के लिए इस तरह की नीच साजिशें, नीच षड्यंत्र, गुंडागर्दी का इस्तेमाल, उसी वजह से ये हालात आए। कुदलवाड़ी के अंदर जो बुलडोजर चले, जैसे कुदलवाड़ी साफ होया हुआ है, ऐसे ही अभी बाकी के भी जो इलाके हैं वहां का भी नंबर आने वाला है। पता चला कि अभी कोंडवा में भी 80 बिल्डिंगों को कॉरपोरेशन की तरफ से जो है नोटिस जा चुका है, और 85 इंजीनियर जो है तय हो चुके हैं। क्यों? करो मस्जिदों में साजिशें, करो मदरसों में साजिशें, गुंडे का इस्तेमाल करो, गुंडे का दो, वो कुत्ते के सामने हड्डी फेंको भोंकने लगाओ, वो कुत्ते को इमाम को हटाने के लिए वो कुत्ते को भोंकने लगाओ, किसी आलिम पे भोंकने के लिए वो कुत्ते को लगाओ, किसी जो है कि कोई कहां पे दीन का काम चल रहा है वहां भोंकने के लिए लगाओ कुत्ते को तुम। अल्लाह उससे बड़े बड़े लांडगे तुम्हारे ऊपर मुसल्लत करेगा, तुम्हारे 80-80 बिल्डिंगों के नोटिस आएंगे तुमको। अजाब है, अजाब ये पकड़ है, ये पकड़ तुम्हारे ऊपर। तुमने उलामा को जलील किया, तुमने इमामों को जलील किया, अल्लाह तबारक व ताला ने तुमको जलील व खार करने के लिए, तुम्हारी बिल्डिंगें गिराने के लिए ऐसे फिर जो है कॉरपोरेशन वालों को भेजा, उससे भी बड़े जालिमों को तुमको ठेसने के लिए, तुम्हारी मस्ती निकालने के लिए। तो क्योंकि रोजगार नहीं है ना, दूसरा कोई धंधा है नहीं, फौरन मतलब कंपटीशन इतना ज्यादा बड़ा हुआ है, एक मुफ्ती अपने मोहल्ले में दूसरे मुफ्ती को बर्दाश्त करने तैयार नहीं है, उसका मकाम कैसे गिराया जाए। एक मदरसे वाला दूसरे मदरसे को अपने पड़ोस में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। एक इमाम की तारीफ हो रही है तो पड़ोस का इमाम उसकी तारीफ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, तो उसमें कैसे आयब निकाले, नक्स निकाले, उस पर कैसी तोहमतें लगाए, बोहतान लगाए, किस तरीके से साजिशें रचे उसको, ताकि मेरी जो दुकान है, मेरा जो धंधा है, उसके लिए रास्ता साफ हो सके। यही आज मार्केट में हो रहा है। तो उससे बेहतर यह है कि भाई हमारे उलामा अइम्मा जो है ना, कोई इल्म सीखे, कोई फन सीखे, कोई हुनर सीखे, कोई इल्म सीख कर, फन सीख कर, हुनर सीख कर अपने आप को काबिल बनाए। आप किसी के मोहताज ना रहे, आपको ये सब साजिशों में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अफसोस होता है, अफसोस होता है, अफसोस हमारे दीनी लाइनों में एक दूसरे को गिराने के लिए वो साजिशें हो रही है जो हाथ भट्टी की दारू बेचने वाले भी नहीं करते होंगे। गांजे वाले अच्छे हैं, गांजे वाले जुब्बा पोश शयातीन से, जो लोग गांजा बेचते ना, तो वो भी जुब्बा पोश शैतानों से अच्छे हैं। दारू बेचने वाले अच्छे हैं जुब्बा पोश शैतानों से कम वो इमामों के खिलाफ वो साजिशें नहीं करते होंगे, वो इमामों को हटाने के लिए वो षड्यंत्र और उस तरह की गंदगियों में नहीं पड़े हुए होते होंगे। तो इसके लिए देखो भाई, उलामा से यही कहूंगा, इन दोनों वाक़ियात से इबरत हासिल करो अपनी औलादों को। अगर आपकी औलादें भी किसी कहीं पे जो है तालीम हासिल कर रही है किसी मदरसे के अंदर, तो साथ में उनको 10वीं भी पढ़ाओ। 17 नंबर का फॉर्म भरो, 10वीं पढ़ाओ, उसके बाद में जो है उनको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कराओ तालीम के साथ साथ। और अगर आपका बच्चा घर पे रहकर करीब के मदरसे में पढ़ रहा है तो दोनों का फिर एक टाइमिंग तय करो आप, एक टाइम मदरसे में पढ़े, दूसरे टाइम पे वो कॉलेज वगैरह की तालीम हासिल करे। उसकी वजह यह है कि यही बच्चा, अगर आपने उसके मुस्तकबिल को लेकर अभी से कड़े फैसले नहीं किए, यही आपका बच्चा कल को बाप को जो है ना बद्दुआएं देगा, बद्दुआएं। मैं एक मुफ्ती साहब को जानता हूं,
ان کے باپ نے اور ان میں آپس میں اتنے جھگڑے تھے کہ باپ نے ایک ٹائم ایسا آیا باپ بیٹوں میں یہی مسئلے مسائل کو لے کر کہ بھائی تم نے ہم کو جو ہے دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی کیوں نہیں پڑھائی، تمہاری وجہ سے آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے، کچھ نہیں، یہ سارے مسئلے مسائل چل رہے تھے اور آپس میں نفرتیں اور دشمنیاں اتنی بڑی کہ باپ کو یہ وصیت کرنا پڑی کہ یہ میرے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرے گا اور میرے مرنے کے بعد اس کو میری صورت نہیں دیکھنے دینا۔ وجہ کیا بنی یہ سارے واقعات کی؟ صرف اور صرف یہ کہ بھائی ماں باپ کا کام یہ ہوتا ہے تم اپنی اولاد کو جو ہے نا ان کے مستقبل کے اعتبار سے آپ تعلیم کے فیصلے لو۔ اور میں گارنٹیڈ کہتا ہوں، ہماری یہ جو بہن ہے نالا سوپارا والی، جنہوں نے اپنے بیٹے کو عالم دین کے ساتھ میکینیکل انجینئر دونوں چیزوں سے آراستہ کیا، آج ان کا بیٹا اگر کسی بڑی پوسٹ پہ جاتا ہے، اچھا روزگار کماتا ہے نا، وہ زندگی بھر اپنی والدہ کے احسان کو، اپنے والد صاحب کے احسان کو نہیں بھولے گا۔ وہ اپنے والدین کے لیے تا عمر حیات دعائیں کرتا رہے گا کہ واقعی میں بھی میرے ماں باپ نے میرے لیے جو فیصلے لیے تھے، ایک طرف عالم بن گئے، دوسری طرف میکینیکل انجینئر بنے، جہاں رہیں گے، جہاں رہے گا وہاں روشنی لوٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکہ نہیں ہوتا، جہاں رہے گا وہاں انگریزی میں اگر دین سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو انگریزی میں سمجھائیں گا، دونوں کام کریں گا وہ۔ کیونکہ میں یہ چیز قطر میں اور UAE وغیرہ میں میری آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، جو علماء بھلے وہاں پہ جاب کرتے ہوں گے لیکن ساتھ میں انہوں نے دین کے ایسے بڑے بڑے کام کیے، اس کے لیے ہم کو ایک الگ سے ٹاپک چاہیے، وہ پھر کبھی ہم بیان کریں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے مفتی نہال احمد خان صاحب اشرفی قنوج والے، انہوں نے تو میرے لیے ہی دل کھول کے دعائیں دی اور کہا کہ میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ بھائی کیوں کرتے ہیں دعا ہمارے لیے؟ کیونکہ ہم نے ان کو ایک راستہ بتایا کہ دیکھو خالی مسجد کی امامت آج وہ امامت نہیں ہے جو امام کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے، جن کے ذریعے سے انقلاب آ جاتے تھے۔ آج وہ امامتیں نہیں ہیں۔ ہمارے مصلی بھی، ہمارے کسی مصلی کو دن میں سے 4 بار آپ سلام کرو، 5ویں مرتبہ وہ خود ایک دم سے کترا کے بولیں گا کہ کیا بات ہے امام صاحب، 1500 ادھار تو نہیں چاہیے تم کو؟ یہ حالات ہے آج اماموں کی۔ تو وہ جو ہمارے مفتی نہال احمد خان صاحب اشرفی ہے، ان کے یہ بات سمجھ میں آئی۔ ایسے ہی ایک لمبی چوڑی میرے پاس لسٹ ہے، مولانا نظام الدین صاحب برہان پور والے، انہوں نے اپنی پوری کالج کی تعلیم مکمل کی عالم دین بننے کے بعد، اور آج میں آپ کو بتا دوں شیئر مارکیٹ کے ایکسپرٹ بننے کے بعد اب وہ اپنا خود کا جو ہے ای کامرس کا بزنس شروع کرنے، اس کے گورنمنٹ لائسنس وغیرہ لینے کے لیے دلی کے سفر پہ تھے، جہاں سے انہوں نے مجھے میسج کیے تھے۔ اسی برہان پور میں مولانا احتشام صاحب ندوی، ابھی ان کا حالیہ دنوں میں میسج تھا، میں جب پچھلے سال وہاں گیا تھا تب تک انہوں نے جو ہے یعنی وہ اتنی ان کی بھی دعائیں تھی، اور گریجویشن کمپلیٹ کیے، ایم اے عربی کیے، اور ابھی میسج تھا کہ میں PhD کر رہا ہوں۔ تو ہمارا کام ہے بھائی آپ کو سمجھانے کا، PhD کرو، ہمارا عالم ڈاکٹر بن سکتا ہے، ہمارا عالم کیا نہیں بن سکتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ مسجد اور مدرسے کی سازش کا شکار مت بنو، اور آپ بھی ان شڑینتروں میں مت پھنسو، ورنہ پھر وہی ہوگا جیسے میں نے ابھی فرضی قاضی شریعت صاحب کا قصہ سنایا، ڈھونگن پھٹے تک مار کھائے، 50,000 روپئے لے کے ایک کا زبردستی میں خلا کرا دیے تھے، اور دوسرے کی جو مثال دیا جھوپڑ پٹی والے جناب کی، 25,000 روپئے لے کے لو میرج کرا رہے تھے۔ اللہ ایسا دین بیچنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے علماء کو عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر، انجینئرنگ، ڈاکٹری، میڈیکل سائنس میں بھی آگے بڑھائے، یا اچھا بزنس مین بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔